تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک خوش آئند بات جس میں پاکستان کا بہت زبردست جو ہے ایک پارٹیسپیشن اور جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اور میرا خیال ہے کہ اگر نقوی صاحب بھی کوئی بات کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی سخت بات کی تھی، وہ سخت بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیے یہ تھرڈ ورلڈ وار تھی راؤنڈ دا کارنر، اور جو عرب و عجم کا جو جھگڑا اور جو ان کا آپس میں ایک سیکٹیرین بھی ایک ڈفرینسز اور پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، وہ اس کو اگنائٹ کرتے ہوئے اسرائیل کی کوشش تھی کہ یہ دونوں پاورز ایران اور عرب کنٹریز آپس میں بھڑ جائیں. اگر یہ بھڑ جاتے تو پاکستان بھی اس میں بچ نہیں سکتا تھا، تو تمام ریجن بلکہ دنیا نے اس کی لپیٹ میں آنا تھا. تو اسی کی وارننگ تھی کہ اس شرارت سے باز رہیں، جو کہ اسرائیل کا یہ گریٹر اسرائیل کا اور باقی شرارتی جو جو شرارت یہ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان نے بڑا ہی مثبت اور مؤثر رول ادا کیا ہے. اب اس کے بعد اس سگنیچرز کے بعد رسپانسبلٹی اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ دیکھیے ایک طرف تو اسرائیل باز نہیں آئے گا اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے تاکہ یہ ویک ہو اور وہ مضبوط ہو جائے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایران اب ایک قسم کا فاتح کے طور پہ ایمرج کیا ہے، تو اس کو بھی کنٹرول میں رہنا ہوگا. دیکھیے کہ جو جرأت کا مظاہرہ کیا ایران نے، اور حتیٰ کہ حملے جو مڈل ایسٹ پہ یا گلف کنٹریز پہ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپونڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایسکیلیشن نہیں ہوئی. تو اس کے بعد بھی ہمیں یہ جو ٹاکس ہے، یہ جو آپس میں ایک ہارمنی کریٹ ہو رہی ہے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی. یہ بہت اہم ہے. اور ٹھیک ہے. ایران کو اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، ان کو بہت بڑا یہ چنک جو ہے ان کے 12 بلین کا پہلے مل جائے گا، اور 300 بلین کی بات ہو رہی ہے کہ ریکنسٹرکشن کا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ترقیاتی کاموں پہ توجہ دینی چاہیے، آپس میں بہتر تعلقات پہ. اچھا، آپ نے ترقیاتی کاموں کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ براہ راست تو وہ معاوضہ نہیں دے گا جو ہرجانہ جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا ایران کی طرف سے، لیکن بہرحال $300 ارب ایک خطیر رقم ہے جو کہ عرب ممالک سے دلوائی جائے گی. تو یہ ایران کے لیے تو یقینی طور پہ ون ون سچویشن ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے ایران کی ہی مانی جا رہی ہے، اور ایران اپنی کنڈیشنز کے اوپر یہ ساری چیزیں، یہ شرائط منوا رہا ہے. تو اس جنگ کا فاتح تو پھر ایران کو ہی کہا جائے گا. دیکھیے یہ جو عالمی امور میں اور جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل ریلیشن، اس میں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے. ایک زمانے میں جب ساؤتھ افریقہ اپارتھائڈ میں ملوث تھا، تو اس کو پہلے آئسولیٹ کیا گیا، پھر کہا گیا نہیں، اس کو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کریں، کچھ اس پہ اسپینڈ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے مرہون منت رہیں. تو یہ جو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے، یہ نہیں کہ 300 بلین ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. مختلف صورتوں میں کوئی انویسٹمنٹ، کوئی اور چیز، تاکہ ان کا آپس میں تعلقات جو ہیں وہ معیشت اور معاشی تعلقات پیدا ہوں، اکنامک آپس میں ایک جو ریلیشن شپ ہے، ساری ایفرٹ اس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر جنگ کرنا یا ایک دم اس طرح کے وائلنس پہ آ جانا ممکن نہیں رہے گا. تو چاہے 300 بلین 25 ایئرس کا پلان ہو، اس کا تو ابھی یہ متن آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ایگزیکٹ کیا اس پہ شرائط ہیں، اور اس پہ بھی گفتگو جاری رہنی ہے ابھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دم 300 بلین ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے. اپنے جو ان کو فریز کیے ہوئے تھے اماؤنٹ، اس میں سے اس کو ملے گا. اچھا، ابھی بالکل صحیح ہے، مرحلہ ہوگا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایران کا رویہ کیسے ہے، جو شرائط رکھی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں دو لوزرز بھی دکھائی دے رہے ہیں اس تمام سینیریو کے اندر. ایک تو یہ کہ براہ راست لوزر نیتن یاہو، جس کو کسی گھاس بھی نہیں ڈال رہا، جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی، وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ خدشہ تو ہے کہ وہ اس میں تخریب کاری یا اس کو سپوائل کرنے کا کردار ادا کر سکتا ہے. دوسرا لوزر اس خطے کے اندر بھی ایک ہے بھارت کے اندر. اب یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ ایک تو ان کے جو 3 سیلرز مرے تھے، اس کے اوپر بجائے اس کے کہ امریکہ معذرت کرتا، ان کی طرف سے مزید شٹ اپ کال دی گئی ہے. مارکو روبیو کی طرف سے کہا گیا جی آپ نے بلاکٹ کی خلاف ورزی کی تھی اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تو اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے. ابھی G7 کے اندر بھی ہم نے جو فوٹو گروپ سیشن تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے باضابطہ براہ راست ایک اگنورنس دکھائی دی ہے نریندر مودی کو لے کے
کے. اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھارت کے ایک اچھا تعلق تھا، تو وہ کردار جو پاکستان ادا کر رہا ہے وہ کہیں وہ بھی ادا کر سکتے تھے. تو یہ احساس کمتری ان کے اندر یا ایک افسوس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ مسلسل دکھائی دے رہا ہے. تو ان لوزرز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، کردار وہ ادا نہیں کر سکتا تھا انڈیا، کیونکہ وہ اس شرارت کا حصہ تھا. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہوئے جنگ سے ایک دن پہلے اسرائیل گئے ہیں کنیسٹ پرائم پہنچے ہوئے منسٹر تھے، مودی. شیر چکر ہو رہے تھے. اور جو ان کے شہادتیں ہوئی ہیں ان کے رہبر کی اور باقی، اس پہ بھی انہوں نے کوئی تعصب کا اظہار نہیں کیا. تو یہ مودی واز پارٹ آف دس کانسپریسی اسرائیل کے ساتھ، اس جی لیے وہ تو اس کا میڈیٹر نہیں بن سکتا تھا. اور وہ لوزر بھی ہے اسی لیے کہ وہ اس کا پارٹنر تھا اسرائیل کا اس سارے کام میں. اور انہوں نے بہت ٹریچری کی ہے اگر ایران کے ساتھ. انہوں نے یہ بڑا ٹریچرس ان کا ایک رویہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اگرچہ آپ دیکھیں کہ ایران ہمیشہ ذرا تھوڑی ہمدردی رکھا کرتا تھا انڈیا سے ریلیٹڈ، لیکن انہوں نے اس کو اسرائیل کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ایک روز پہلے جا کے. معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی جی ہاں. ہے. اس کے بعد جو تمام جو حقائق سامنے آئے، آپ دیکھیں اور انڈیا کا چابہار سے کردار پھر ایسا ہی ہے جس جیسے طرح ان کو ساتھی ہے. باہر نکال دیا گیا وہ ساروں کے سامنے ہے، جاسوسی کا ایلیمنٹ بھی ان کے سامنے ہے. پھر وہ جو مشقوں کے لیے ایرانی آبدوز تھی اور جنگ کے آغاز میں یو ایس کی طرف سے اسے نشانہ بنایا گیا، بھارت بچا سکتا تھا یا کم از کم احتجاج کر سکتا تھا، اس پہ بھی احتجاج نہیں کیا گیا. تو یہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. بالکل بالکل. تو وہ ظاہر ہے کہ انڈیا اس میں لوزر ہے بہت بڑا. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ دیکھنا ہی چاہیے کہ مسلم امہ جو ہے، مسلم ممالک جو ہیں، ہمارا نیبر جو ریجن ہے وہ بہت بڑی تباہی سے بچ گیا. اور اس کا جو کپ ہے وہ پاکستان کے سہرے ہے سب سے پہلے. تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ اور ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. ایون آپ دیکھیے کہ جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے تمام جو یہ ممالک ہیں ان کو لڑائی سے بچا لیا، بہت بڑی بالکل. جنگ سے بچا لیا. اس نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. جی ہاں. برٹش پارلیمنٹ میں پاکستان کا اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام لے کے تعریف کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ایک اسپیکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ ہونا بہت ضروری ہے، جو پاکستان کے امیج کے لیے بہت اہم ہے، اور پھر آگے چل کے پاکستان کی اسٹیبلٹی اور اکنامک میں ویلفیئر کے اسی لیے طرف بہت آنا چاہ رہا ضروری تھا ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان. کہ آگے چل کر جو پاکستان کا ایک درینہ مسئلہ ہے اسٹیبلٹی کا، اقتصادی طور پہ پاکستان کی مضبوطی یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستانی عوام اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اکنامک کرائسس کی وجہ سے. تو اس تمام سنیریو میں پاکستان کے عزت مقام مرتبے میں اضافہ ہوا، سپر پاور کے ساتھ اچھے تعلقات، وہ ایک فون کال پہ رابطے میں ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی، اور بڑے بھائی جیسا عزت مقام ایران کے اندر بھی حاصل ہے، فیلڈ مارشل ہو یا وزیر اعظم شہباز شریف ہو. تو اس کو ہم اپنے حق میں، اپنے عوام کے حق میں کس طرح سے مولڈ کر سکتے ہیں اس تبدیلی کو؟ جی بالکل. اب دیکھیے کہ جو تعلقات ہیں ممالک کے درمیان وہ بڑے پریگمیٹک اور پریکٹیکل اپنے سیلف انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اب جب یہ کام ہو گیا ہے، ایک اعتماد کی فضا ہو گئی، اور ایران ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہے. مجھے تو یہ یاد ہے 10 سال پہلے بھی ایک میٹنگ میں پریزیڈنٹ ایران کے جو سابقہ تھے اور اب نہیں اس دنیا میں، ان کی جی میٹنگ تھی جہاں موجود تھا. انہوں نے اس وقت آفر کی کہ میرا 3000 میگا واٹ بجلی موجود ہے، آخری میرا یہاں پہ آپ کے بارڈر کے اوپر تک بالکل. گیس پائپ لائن موجود ہے. تو اب ہم اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس ایریے میں سی پیک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو سکتی ہے. اور وہاں پہ لوگوں کو ان ایریاز پہ جو بیکورڈ ایریا ہیں بلوچستان میں، باقی ایریاز میں حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اس لائن پہ اب کام کرنا پڑے گا. اور آپ نے ہرمز کی بلاکیڈ ختم ہونے سے جو آئل کرائسس ہے اس خطے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی یقینی طور پہ ترسیلی نظام تعطل کا شکار رہا، اس کو نارملائز ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ آئل پرائسز کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا اس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن مکمل چیزیں بحال ہونے میں اور مثبت اثرات میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جی بالکل. آپ دیکھیے امریکہ نے اپنی بلاکیڈ جو ہے پیچھے کر لی اور وہاں سے شروع ہو گئی ہے ٹرانسپورٹیشن. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آئل کی پرائسز جو ہیں اس میں ایک دم ڈپ آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس کا ظاہر ہے کہ ایک نارملائزیشن کی طرف جائیں گے تو اس کا اکانومی پہ بڑا اچھا امپیکٹ تو آئے گا. تو میں صرف پرٹیکولرلی پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس ایران کے اوپر سینکشن لفٹ ہونے سے اور باقی جو ہمارا اعتماد پیدا ہوا ہے اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہوگا.
बेहतर तरीके से और फौरी तौर पे, अच्छा, क्योंकि हमारा एक मेन एक इशू एक एनर्जी एलिमेंट है। है, बिल्कुल एनर्जी है, और पाइपलाइन मंसूबा भी पाए तक मिल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको लगता है डॉक्टर साहब कि वक्त शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और ये सिचुएशन जो इस वक्त मस्बत हमें दिखाई दे रही है, ये भी काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाली नहीं है? क्योंकि एक तो मिड टर्म इलेक्शन का धड़का लगा हुआ था, बड़ी शदीद जो एक इख्तिलाफ या मज़ाहमत हमें डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ देखने में आई, अपनी आवाम की तरफ से, उनके इत्तेहादियों की तरफ से, नेटो इत्तेहादियों की तरफ से और अरब इत्तेहादियों की तरफ से। तो मिड टर्म इलेक्शन अगर गुजर जाते हैं तो बाज़ माहिरीन की राय है कि शायद दोबारा से ये जंग रिज्यूम ना हो जाए। तो आपको लगता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस 6 महीने के अंदर अंदर ही हमें जो चीज़ें बेहतर अपने हक में करनी हैं, उसके लिए वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास? जी मेरा ख्याल है कि देखिए, वो तो हमें वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, उनके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि अभी तो जंग की एपिटाइट ना अमेरिका में है ना ईरान में है। 6 महीने बाद भी वो दोबारा उस तरफ दाखिल नहीं होंगे जहां से बड़ी मुश्किल से वो निकल के बाहर आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि जंग की तरफ जाएंगे वो। अलबत्ता जो आप साथ एग्रीमेंट भी हो रहा है विच इज़ इन्फोर्सेबल, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। लेकिन हमें अभी फौरी तौर पे अपना जो इकदाम उठाने चाहिए ताकि इससे फ़ायदा उठा सके हम। लेकिन ये एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है ना, आज हो गई कल नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा ये। जब आपने एनर्जी का प्रोसेस शुरू कर दिया तो इट वुड बी ए लॉन्ग लास्टिंग थिंग, ठीक और है। अभी उसका आगाज कर देना चाहिए हमें।